نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی صلوات واللہ۔ تھکے بیٹھے ہو کہ انہیں دل نہیں صلوات پڑھن تھے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ آہا کیا بات ہے، واہ واہ، آہا کیا بات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، آمین تو کہو، اسی لیے تو آئے ہو۔ امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں، کائنات کا اللہ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے، مالک مستقبل میں مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو احباب پڑھ گئے، میرے بعد جن کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے، کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ عالی مرتبت برادرم زوار ساجد صاحب اور ان کا یہ سارا عزائی پریوار، عزیز تقی میاں فخر میاں، باقی تمام احباب کی نوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شیعہ گھر کا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہو اور وہ آمین نہ کہے۔ میرے اللہ اس مشکل دور میں ہمیں عزاداری مظلوم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مرشد مسرت شاہ جی کی پریشانیاں دور فرما۔ سزائے موت کے قیدی صوبیدار اب نواز کے لیے دعا ہے، مالک اس کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک ماتمی سلطان کی بچی کے لیے دعا ہے، مولا شفائے کلی عطا فرمائے۔ واجب سمجھ کے جناب دلگیر ملنگ صاحب کے لیے دعا ہے، مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ واجب سمجھ کے آمین کہنا میرے مولا۔ ایک سید بیمار ہے، مولا شفائے کلی عطا فرمائے۔ مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود مل کے بلند آواز۔ آہا بابا نبی نبی کی صدائے علی علی کی پکار، بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے، اور مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، مجھے ہر کسی سے محبت ہے فقط علی کے لیے۔ حیدری
عالی مرتبہ نزاکت حسین شاہ صاحب اسلام آباد کے لیے دعا ہے، مالک ان کی گود آباد فرمائے۔ درود سارے مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ برسر منبر عالی مرتبہ عزت مواب سید ذاکرین بابا مداح حسین شاہ صاحب قبلہ، ذاکری کے ایک باپ کا نام ہے مداح حسین۔ بڑی عزت والی بات ہے حسین کا مداح ہونا۔ ذاکری کے منفرد لہجے کا آدھی صدی کا سفر منبر پہ تشریف فرمائے۔ احترام مانے ہے، میں اب زیادہ لمبی مجلس پڑھ بھی نہیں سکتا، بابا جی میرے اٹھتے ہی تشریف لے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے ساجد کی طرف سے یہ کاشن ہے کہ وقت تھوڑا ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنے حصے کی 2 باتیں کر کے نظم کا ایک ٹکڑا ارشد، پھر زندگی باقی، ملاقاتیں باقی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ درود مل کے بلند آواز۔ ہاں جی اجازت ہے تھوڑا جہاں سردار صاحب اجازت ہوں منت میں کوئی بھائی رب نواز لمبی گل نہیں تکی، بس میں 10-15 منٹ دی گل کر کے تے 2 جملے ایک ٹکڑا نظم دا۔ خالق اپنی کتاب میں اپنی کتاب کا تعارف کروا رہا ہے۔ جی ملک بلال، جی منظور سائیں، یہ بات ہوئی نا؟ ہاں بولو، جن بچوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہے وہ ضرور بولو، میری قطن یہ فرمائش نہیں ہے بے سارے بولو، جن گل سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور مہربانی کرے۔ میں عرض کیتا ہے خالق اپنی کتاب میں اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ پتر جیون توڑے او تلا گنگا لے ہوں نسلاں جیون او ساخری حلالی نو میرا سلام ہے۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، جی بیٹا جی آپ جی ہیں، قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اس پہلے حلالی سے لے کے اس آخری عزادار تک ذکر مولا کی قسم میں باوضو کھڑا ہوا ہوں، ایک بندہ اس جملے کی داد دے۔ مسرت شاہ میں اس تو بعد پورے تلا گنگے جو داد ہی نہیں مگن لگا۔ ہم نے اس قرآن کو، اب مجھے نہیں پتا اس ہم میں کون کون ہے، شکیل عباس ہوں جن گل ہی نہیں سمجھ آئی او دے کول کہیں دی داد ہے، جن گل سمجھ آئیے کہ دے اندر علی ہاتھ اچھے حیدری، جی یقین حیدری جوانیاں نصیب ہوں تو پتر جیون توڑے حلالی بولو حیدری۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ بادشاہ امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، یہ تمہارے علاقے کا ہے، عزت دار عزیز ہے ملک بلال حسین، رکھنا اس کے سر پہ قرآن، شام بی بی کی نگری میں انڈین پاکستانی شعراء علماء کی موجودگی میں شام میں شہزادی کے شہر میں شہزادی کے دربار پہ جملہ قائم میں نے، شاید کوئی امام ابا کبا والا علامہ ایسا ہو جس نے اس جملے کی قیمت نہ دی ہو۔ ہم نے اس قرآن کو، یہ اس بتا رہا ہے قرآن اور بھی ہے۔ جی جاسا جی 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 شاباش ہو میرے پتراؤں، اوہ نا ہتھن سلام ہے، اور تو اڈیاں عزت دار ماما جیون رل کے بولو حیدری۔ جی متضا شاہ زندگی ہومنی استا ہومنی غازی استا ہومنی حیدری۔ جی وہ بسم اللہ حیدری۔ تھوڑا جا تساں اور بولو، اے دیکھو نا پچھو چٹیاں داڑیاں لے بول دے پہنے، جوان تھوڑی مہربانی کرو۔ ہاں اس بتا رہا ہے قرآن اور بھی ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا ادراک، تمہاری کیا اوقات، تم ہوتے ہی کون؟ بول تکی میرے نال اور پتراؤں بولیا کرو، دن نے جھیکا دی میرے سنج ہی سن لئی کرو، ساری دیہاڑی جھیکا دی میرے سنج بھی ہونی چاہیے دی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا تمیز، تم ہوتے ہی کون ہو، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تمہیں پتہ چلے لیلۃ القدر کیا ہے۔
قدر والی رات کیا ہے؟ چودھری ارشد حسین دا واسطے میں صحیح دسیا جے یہ قرآن پچھلے ہفتے نازل ہوا ہے، بلال مہینہ ہوا ہے او ملنگ، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ او میرے محترم بزرگ 14 صدیاں ہو گئی ہیں نزول قرآن کو، 14 صدیوں سے اللہ کی کائنات میں جو بندہ قرآن کھولتا ہے قرآن اسے کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جی بیٹا فخر حکم کیتا ہے، فخر فرمائش کیتی ہے تو میں اتھوں شروع کر دیتا ہے۔ پچھلے بولو حیدری۔ 14 صدیوں سے اللہ کی اس کائنات میں جو بندہ قرآن کھولتا ہے قرآن اسے کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ تلگنگا لے میں نے سوچا چلو میں ملنگ آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں سید الذاکرین استاد الذاکرین بابا مداح حسن شاہ جی کے پاس قرآن مجید لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کھولیے، بابا جی نے قرآن کھولا، قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ میں نے علامہ نسیم عباس صاحب قبلہ سے گزارش کی، میں نے کہا جی آپ قرآن کھولیں شاید مزاج بدل جائے۔ نسیم صاحب قبلہ قرآن کھولتے ہیں، قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی محدث، کوئی کمی، کوئی نجفی، کوئی ابا والا، کوئی کبا والا، کوئی امامے والا، ایون امام کعبہ قرآن کھولتا ہے، قرآن کہتا تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ تجھے کیا پتا؟ دلگیر جی میں امام حسین نو گواہ بنا کے تلا گنگا سے اعلان پہ کردہ میں جن ماں نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہے، نہ بولیا میں تھے میرے چھٹ کے بعد ٹور جاؤں گا، تجھے کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ میں نے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہا میرے اللہ محسوس نہیں کرنا میں تیرے حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، چلو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے ہو سکتا ہے اس زمانے میں محمد کے ارد گرد جاہل زیادہ ہوں۔ ہون بھائی رب نواز جڑا نہیں بول سکیا ہون اجاز شاہ او دے نال گلا ہی ہے پیر مسرت میرا، ہون میں کی آکھنا ہے؟ تیرے کول زبان بھی ہے تو چپ کر گیا۔ آخری بندہ ہاتھ چاہے حیدری، جس زمانے میں قرآن ہاتھ اونچے حیدری، جس زمانے میں تقی جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے میں نے کہا مالک ہو سکتا ہے اس دور میں محمد کے ارد گرد زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں۔ بھئی ابو جہل کا زمانہ تھا، کی آکھانو وقار جیسے کول زبان بھی ہے سی تے وہ نہیں بولیا ان کی گلا کرا میں۔ بھئی ابو جہل کا زمانہ تھا، اتنا ان پڑھ زمانہ تھا، چلو اس دور میں یہ آیت سوٹ کرتی ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ میرے اللہ اب ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم میں سائنسدان ہیں، ہم میں ٹیچر ہیں، ہم میں چیف جسٹس ہیں، ہم میں سائنسدان ہیں، ہم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میں پروفیسر ہیں، ہم میں ٹیچر ہیں، ہم میں اساتذہ ہیں، ہم میں بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے مفسر قرآن ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، بڑے بڑے مجتہدین ہیں، آیت اللہ ہیں، امام کعبہ ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو بندہ قرآن کھولتا ہے قرآن اس کا مذاق اڑاتا ہے، تجھے کیا پتہ یہ رات کیا ہے؟ میں نے کہا میرے اللہ ہم فزکس کیمسٹری کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم میتھ کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم زوالوجی باٹنی کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے ایک سائنسدان آتا ہے، ایک قانون بناتا ہے، کلیہ بناتا ہے، فزکس میں کیمسٹری میں ایک قانون بنتا ہے، کلیہ بنتا ہے، 2 سال بعد ایک اور سائنسدان آ جاتا ہے، پہلے کلیہ کی نفی کر دیتا ہے، پھر دوسرا کلیہ آ جاتا ہے، 5 سال بعد ایک اور تحقیق آ جاتی ہے، پہلے کلیہ کی نفی ہو جاتی ہے، ایک اور کلیہ آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس دور میں قرآن اترا ہو اس دور میں یہ آیت سوٹ کرتی ہو، اب ہم اتنا پڑھ لی گئے ہیں پھر بھی قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ آیت کا مزاج بدل دے۔ میں امام حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں قبر کی رات تک وہ بندہ شوکت رضا کا محسن ہوگا، جسے لفظ سمجھ آئے وہ بول پڑا۔ اللہ فرماتا ہے شوکت قیامت تک پڑھتے رہو، تمہیں یہ رات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس رات میں قرآن اترا ہے۔ جاہل مولوی تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جس رات پہ قرآن اترے وہ رات سمجھ نہیں آتی جس ذات پہ قرآن۔ کون جڑا نہیں بولیا بولتا نہیں؟ آخری حلالی بولے، آخری حلالی جنہوں ماں نادلی پڑھ کے دودھ پلایا حیدری۔ آپ جیئے بیٹا جی، آپ جیئے جی سید جی 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 ہاتھ اونچے حیدری۔ اے تھوڑا جے اس پاسوں تھوڑا بول دے پہو، ادھروں نعرہ نہیں آیا ہون تک۔ ہائے ہائے ہائے، میں نوکر تو اللہ
मौला की कसम मेरे को जवाब ही कोई नहीं तेरी शायरी का। वाह वाह, अब मेरी आदत है ना अरशद भाई मैं जवाब देना, मगर नो मोर। वाह वाह, जिंदगी हो तेरी, क्या बात। जी जीत गया जी, बाजी ले गया। गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह फरमाता है कयामत तक पढ़ते रहो, ये रात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्यों? अल्लाह फरमाता है इस रात में कुरान उतरा है। बोलो बेटा बोल, घर से मैली से हुसैन पे आए हो बगैर किसी वजह के बोला करो। ये क्या रिवाज पड़ गया है, बेजाकिर वाकिफ होवे तो दाद देनी। ना ना ना, बगैर किसी काज के बोला करो, बात सुन के बोला करो, जिक्र पे बोला करो, जाकिर पे नहीं बोलना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, जिस रात में कुरान उतरे वो रात समझ नहीं आती, जिस जात पे कुरान उतरे। आओ मुसलमानों, मैं तलागंग में खड़ा हुआ हूं, मिंबर पे खड़ा हुआ हूं। 28 जून है, शहर तलागंग की मरकजी मजलिस में मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं। मेरे मुल्क का इतना बड़ा नाम मिंबर पे मौजूद है जिसे मैं जाकरी हवाले से एक तारीख समझता हूं। मैं उस मुर्शिद की मौजूदगी में मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं 1400 साल में शिया सुन्नी घर के मौलवी चौधरी अरशद मिलके फैसला नहीं कर सके कुरान किस रात में उतरा। हूं अरमान लगा, नहीं नहीं बिठाओ इस बच्चे को, बिठाओ बिठाओ इस बच्चे को। ठीक है बेटा, तुम्हारे से किनारे हो गए, बड़ों को बोलने दो। जवानों बोलो मेरे नाल, ये तुमने तकसीम की है कि नारे ये बच्चे लगाएंगे, तुम जवान नहीं लगाओगे। हैदरी, हाँ तू बोल, हैदरी हैदरी। मैं नौकर हाँ, ये बच्चे जरूर नारे लान, लेकिन इन्हें जमाना अपना काम छोड़ दिता है। इन्हें बच्चों की जिम्मेदारी बना दी है, या बुढ़े नारे मारन या बच्चे नारे मारन। असा बगैर खर्चे से सुनिए, तो नाले ना घर जाके दसना भी होंगे। मैं जाकर मिन्नता करता रहा, मैं बोले ही नहीं। मैं बड़ी बहादुरी का अब मैं बड़ा बड़ा काम कर आया, मैं जाकर मेरे तरले करता रहा, मैं चुप करके बैठा रहा। हैदरी, आज तक दोनों घर लो तलागंग मजलिस पढ़ के बैठ जाता हूँ। नजफ से लेके सऊदी अरब तक दोनों घरों के उलमा इकट्ठे करो, शौकत रजा मुनाजरे के लिए भी हाजिर है, मुबाहले के लिए भी हाजिर है। तो कीर अब्बास, मंडी बहुत दिन तक मेरा चैलेंज है, जहां दिल करे वक्त बनाओ, मुझे बुलाओ, मैं किताबें लेके ना आऊं, सुबह मैशर तक मुझे माफी न करना। दोनों घर मिलके फैसला नहीं कर सके कि नजूल कुरान की रात कौन सी है। ये अगला महीना रमजान मुबारक का है, ये शाबान है। अभी रमजान मुबारक में अखबारात पढ़ना, थीसिस पढ़ना, मकाले पढ़ना, बड़े बड़े जय्यद मौलवियों के आपको बयानात मिलेंगे। रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, कोई एक रात है जिसमें कुरान उतरा है। 19 की रात है, 21 की रात है, 23 की रात है, 25 की रात है, 27 की रात है। 5 में से एक है। ना है ना तलागंग, ए गाल हुई ना, ए गाल हुई ना। ये है मेरे हिस्से की दाद जी, ये मेरी कीमत जी 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 बछड़ा। और जवानी मानो जरा खांदा ही अली रहे हो, बोले हैदरी जी। दोनों घरों के मौलवी हैदरी मनना पिया पंजानू हलाली, बोलो हैदरी। दोनों घरों के उलमा के थीसिस पढ़ो, मकाले पढ़ो, तुम्हें यही मिलेगा। 5 में से एक है। 31 साल पूरे हो गए मैंने तुम्हारी नौकरी कर दिया 31 बरस से मैं पलकों से तेरे बतूल पे झाड़ू दे रहा हूं। मैं मिंबर हुसैन पे कह रहा हूं, इस सफेद रिश्तेदारी वाले बुजुर्ग को सलाम, जिससे जुमले पे दाद दी है। ये जो जवान मेरी आंखों में बैठे हो, मैं मैशर तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर तुम इस जुमले पे ना बोले। 5 में से एक है। शर्म नहीं आती तुझे? 5 में से एक का पता नहीं चल रहा, मैं 14 कैसे समझा दूं? हाय 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 हाय, जियो जियो। ओ पहाड़ा ले मेरा सलाम इन्हें। जी 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 जी। ओ बेटा, ओ मातमी बोलो हैदरी हैदरी। ये बात हुई ना, ये हाथ ऊंचे हैदरी।
تجھے 5 میں سے آہا آہا حیدری تجھے 5 میں سے ایک کا پتہ نہیں چل رہا، میں 14 کیسے سمجھا دوں؟ 5 میں سے ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اغلب گمان مسلمانوں کا، زیادہ خیال مسلمانوں کا یہی ہے دلگیر صاحب کہ وہ 23 کی رات ہے۔ صحیح منظور 23 بھی مان لوں تو 3 اور 2 5 ہوتا ہے۔ ہاں بلال انوکھی گل سی، بہت شکریہ بابا جی، بہت شکریہ پتر جی من تواڈے، پتر جی من تو ملنگ زندگی ہوئی اور سلام ہے تو انہوں جی بیٹا جی، یہ بات ہوئی نا، یہ میری پڑھی لکھی قوم ہے، یہ بات ہوئی نا۔ حیدری جی بابا آپ کے کیا کہنے؟ اغلب گمان یہی ہے کہ الہی آمین 23 کی رات ہے۔ مہربانیاں وہ شاپر جہاں کتنے نے یہ تواڈے کول ہوندا سی؟ اچھا ٹھیک درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ اغلب گمان یہی ہے کہ 23 کی رات ہے، 23 بھی مان لو تو 3 اور 2 پتر جیون تیرے، 3 اور 2 5۔ شیعہ سنی دونوں گھر مل کے جلدی بیٹا بیٹھنا ہے، فیصلہ نہیں کر سکے کہ قرآن کے نزول کی رات کون سی ہے۔ میں اپنے موضوع تے آگے عزیز فخر میں نے حکم کیتا ہی ایک نظم ہوکی ہے، میں 15-20 منٹ آسرا لیا گل دا، تسی میری توقع تو جلدی بول پے ہو، میں فخر دا حکم تک ایک موضوع آکھے اور سارے حکم اسے نظم چی پورے کر کے تے میں منبر مرشدان دے حوالے پہ کردہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے۔ نہ ایک گل میں تلگنگ نہ کیتی ہوندی، ہار دے جلسے نہ کیتی ہوندی، پورے پنجاب دے مجمع نہ کیتی ہوندی، میں نہ لینا شروع کرا، میرا ٹائم مکدا ہے۔ چکوال تو شاست بلو تو شیخو پورے تک لاہور تک من چہرے دس دے پہنے، من دکھ ہویا اس بندے تھے جڑا شوکت نال اس گل تے چپ کر گیا۔ میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے۔ او پہاڑا لے بولیا کرو گادی دونوں استانے میں جی میرا بچڑا جوانی ہوئی ہچو حیدری نسلہ جیون تواڈیاں پتر جیون تواڈے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے بھائی جان، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن، اسے ڈر تو اس علاقے نہ آندہ بے بلندے نہیں بات آیا بیٹھے تھا وہ بولتا صحیح۔ ہاں شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے، رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا ہے۔ رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا ہے۔ بیٹا آپ بولیے گا، لٹریری بچے بولنا، جو سکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو، گراؤنڈ پہ گفتگو کرتے ہو، جاب پہ ڈسکس کرتے ہو، وہ بچے میرے ساتھ بولنا جنہیں مجلس کے بعد مجلس یاد رکھنے کا شوق ہے، جو باہر جا کے بتاتے ہو آج ہم فلاں ذاکر کو سن کے آئے اس نے یہ گفتگو کی ہے، وہ بچے ضرور بولنا جنہیں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے بھی مذہب ڈسکس کرنا ہوتا ہے، وہ بچے مہربانی کیا کرو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے ہیں۔ رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا ہے، شعبان میں بولنے والے قرآن اترے ہیں۔ رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا ہے، شعبان میں بولنے والے ذکر مظلوم سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں جنت کے در تک اس بندے کا احسان ہوگا شوکت رضا پہ جو اگلے جملے پہ بولا۔ رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا ہے، شعبان میں بولنے والے قرآن اترے ہیں، شعبان میں بولنے والے قرآن اترے ہیں۔ یا علی میری مدد کیجئے گا، رمضان والا قرآن جبرائیل کے ذریعے رسول کے دل پہ اترا، شعبان والے قرآن بغیر جبرائیل کے بطول کے۔ ہون جنہوں یہ گل نہیں سمجھ آئی جیدہ دل نہیں کیتا او جڑا آخری حلالی بیٹھا ہے جیدے اندر ہی علی او بولے حیدری۔ جی بیٹا جی، جی بیٹا جی، پچھلے 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 حیدری۔ آہا آہا
آہا آہا آج بطول کی وچ آیا اے دین دا او سلطان ہے نانا دی ممنون جانا ممنون جانا شعبان میں بولنے والے قرآن اترے، رمضان میں نہ بولنے والا قرآن اترا۔ رمضان والا قرآن جبرائیل کے ذریعے رسول کے دل پہ اترا، شعبان والا قرآن بغیر جبرائیل کے بطول کے دل پہ اترا۔ بزرگوں اٹھے ہو، اٹھ کے تو چار مصرے پڑھے نے، یہ منو تے تواڈے میرے درمیان زمانے دا امام گواہ، نہ منو تے تواڈی اپنی مرضی ہے، قسم کھان دی میں لوڑ کوئی نہیں۔ زمانے دے امام نو گواہ بنا کے پہ آکھنا ہے ذکر مظلوم تے ہاتھ رکھی کھلا، میں جملہ آکھنا نہیں، بندے گھبرائے بیٹھے، موضوع اوکھا ہو گیا ہے، فخر میں نے فرمائش کیتی ہے تو سو اٹھ کے چار مصرے سے پڑھے، میرا دل کر گیا ہے جملہ میں آکھاں ضرور، بندے بولن نہ بولن انہاں دی مرضی۔ رمضان والا قرآن محمد کو ڈھونڈتا رہا ہے، نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے، نبی آگے آگے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ یار جڑا شیعہ بھی ہے، جن اردو سنن نہیں آندی ہے تے وہ چپ کر کے بیٹھ گیا بے شوکت پہ پڑھدا ہے، اصل تے قرآن تے ہاتھ رکھ آیا بے دے نال نہیں بولنا تے کیویں بولیے۔ میں قرآن دی قسم ہے غصہ دکھ آندا اس بندے تے جن گل سمجھ آوے تے چپ کر جاوے۔ رمضان والا قرآن محمد کو ڈھونڈتا رہا، نبی مسجد میں قرآن مسجد میں، نبی گھر میں قرآن گھر میں، نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ، نبی میدان میں قرآن میدان میں، نبی غار میں قرآن غار میں، نبی مکے قرآن مکے، نبی مدینے قرآن مدینے، نبی طائف قرآن طائف، نبی یمن میں قرآن یمن میں، نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، نبی بطول کی چادر میں نبی بلال نبی بطول کی چادر میں، قرآن بطول کی چادر میں، نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے۔ عزت دار ماں کی عزت کی قسم دے رہا ہوں ہر حلالی کو، میرے جملے کی قیمت مجھے ضرور دینا۔ نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، اور رکھ مورخ کے سر پہ قرآن، حوالہ چاہیے شوکت رضا کو کال کر، نہ تو حوالہ چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دے۔ رمضان والا قرآن وہ ہے جسے مدینے کی گلیوں میں، رمضان والا قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں محمد کو ڈھونڈتا رہا ہے، شعبان والا حسین وہ ہے جسے گلیوں میں محمد۔ میں راضی ہوں، دوئے ہاتھ اونچے، حیدری۔ جی سردار صاحب، حیدری۔ حیدری۔ بس گن کے 8 یا 10 منٹ اور۔ شاباش شاباش حیدری۔ کون اسے کہہ رہا ہے اس نعرہ لگا؟ ہاں اس کی مجبوری ہے، اندر سے علی بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں اس کی مجبوری ہے، اندر سے علی بولتا ہے۔ رمضان والا قرآن رسول کو ڈھونڈتا رہا، شعبان والے قرآن کو بولو آخری گل مک گئی نوکری، پڑھ گیا میں۔ رمضان والا قرآن رسول کو ڈھونڈتا رہا، 29 منٹ میں پڑھ گیا، 10 سے 12 منٹ اور۔ شعبان والا قرآن وہ ہے جسے رسول ڈھونڈتا رہا۔ رمضان والے قرآن کا آج تک پتہ نہیں کب نازل ہوا۔ شعبان میں جو قرآن نازل ہوا، ہر قرآن کی تاریخ طے ہے، میں نہیں پتا سائیں جی میں تلا گنگج کیڑا شیعہ ہے، جڑا ہے بھی شیعہ، جڑا پیدا شیعہ گھر چویا جدے کرنچ علی ولی اللہ علی آزانی ہو گئی ہے، تو میرے اگلے جملے تے نہ بول سکے۔ شعبان والے قرآن کی تاریخیں طے ہیں۔ یکم شعبان کو حیا کا قرآن اترا، او میرا پتر جی میں، او میرا پتر جی میں، انہاں ہتھن سلام ہے، انہاں ہتھن سلام ہے جی میرے چانو جوانی امانو جی، لکھاں واری سلام ہی میرا، لکھاں واری سلام ہی نے میرا۔ قرآن گواہ چودھری ارشد زندگی دی مجلس ایک پاسے توقیر عباس، ایڈے اوکھے جملے دی داد دا مزہ ایک پاسے بابا اجاز میں پیانا۔ شعبان والا قرآن جو ہے، یکم شعبان کو حیا کا قرآن اترا، 3 شعبان کو صبر کا قرآن اترا۔ عزادار گھران دے بندے بیٹھے ہوں ملک جی، تے جے شیعہ نو پتہ لگا بے کون اتریا تے میں دساں تے داد لب بھی جائے تے کی مدان ہے۔ یکم شعبان کو حیا کا قرآن اترا، عمران 3 شعبان کو صبر کا قرآن اترا، 4 شعبان کو وفا کا قرآن،
نوکر غازی دے بولو، نوکر غازی دے بولو۔ جی بھائی جان، یکم شعبان کو حیا کا قرآن اترا، 3 شعبان کو صبر کا قرآن اترا، 4 شعبان کو وفا کا قرآن اترا، 7 شعبان کو قسمت کا قرآن اترا۔ سوری میں نہیں پتا جن نہیں سمجھے دے کو میں کہیں دی یاد لینی ہے۔ 7 شعبان کو قسمت کا قرآن اترا، 11 شعبان کو حسن کا قرآن اترا، 11 شعبان کو حسن کا قرآن اترا۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں بہت نقصان کرو تو یہی ہے کہ زوار ساجد سے کو اگر شوکت رضا نو پڑھانا نہیں، اس تو علاوہ نقصان تو تو میرا ہوندا نہیں تے میں ممبر تے پہ آکھنا میں اس بندے نو شیعہ گھر دا بندہ ہی نہ مندا جے کول زبان ہوئی تے چپ کر گیا۔ یکم شعبان کو حیا کا قرآن اترا، 3 شعبان کو صبر کا قرآن اترا، 4 شعبان کو وفا کا قرآن اترا، 7 شعبان کو قسمت کا قرآن اترا، 11 شعبان کو حسن کا قرآن اترا، 15 شعبان کو قرآن کا قرآن اترا۔ جی واسط جی وہ جی پتر جیون تواڈے، نسلاں جیون تواڈیاں، جڑے سمجھتے ہو ہاتھ ملکیت علی دے نو بولو حیدری۔ جی میں نوکر ہوں سردار، حیدری۔ طبیعت تھک تو نہیں گئی؟ بالکل مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے پیچھے ایک نابغہ روزگار شخصیت موجود ہے، احترام مانے ہے۔ گن کے 5 سے 7 منٹ میں ممبر میں مرشدوں کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے باقاعدہ احترام میں کہا تھا فخر سے کہ بابا جی کو دیر سے لے آنا، لیکن شاید لگتا ہے ذاکر زیادہ ہیں اور ترتیب یہی بنی ہوئی ہے۔ 2 بند نظم کے اگر سن سکو تو ہے موڈ؟ جی بکھاری دربار پہ سرکار کی ذریعہ مبارک پہ عشرہ ہو رہا ہے 11 شعبان سے 20 شعبان تک، جس میں سرکار ابو الفساد علامہ غضنفر عباس صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں۔ روز ایک ذاکر ان کے ساتھ مجلس پڑھے گا، کسی دن بھائی نجم کو، کسی دن سردار وسیم کو، کسی دن کسی کو، ایک دن مجھے بھی انشاءاللہ جیے تو تب تک حاضری دیں گے۔ تاریخ کا تعین ارشد کے ساتھ مل کے میں کر لوں گا، پڑھوں گا ضرور۔ یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شعبان ہے۔ شاباش، یہ نہ ہے نا تلا گنگ، اے گال ہوئی نا۔ ہن میری مرضی دی داد ہے، ہن میں مطمئن ہویا، ہن تک تو مطمئن ہے، ہن میں مطمئن ہویا۔ یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شعبان ہے۔ یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شعبان ہے۔ یوں تو ہیں سب مہینے، بابا جی سے پوچھئے گا، بابا جی سے پوچھئے گا، رسول نے نہیں کہا ان رجب شہر ولی، رجب ولی کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شعبان ہے۔ جا گولی مار مجھے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جو نبی کے مہینے میں خوش نہ رہے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان۔ ہائے 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 ہائے، صدقے او پہاڑ او جیو جیدہ ہاتھ ہے علی دی ملکیت بولے ہائے غری۔ جی وقار ہائے غری۔ تو کیر مرشد یوں تو ہے سب مہینے مقدس مگر رل کے ہائے غری۔ بالکل چھوڑنے لگا میں، یوں تو ہے سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شعبان ہے۔ جو نبی کے مہینے میں خوش نہ رہے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے۔ اس مہینے کی عظمت ذرا دیکھیے، کتنا خوش اس مہینے پہ رحمان ہے۔ ماہ رمضان میں ایک شب خاص ہے، اس کی ہر شب میں تنزیل قرآن۔ تین سارے ان کی فاضل علوی شہید نو سنیا ہے، مولانا درجات بلند فرماویں تیرا تیز ذوق ہے، تو فضائل تے کیوں نہیں بولتا پیا۔ ماہ رمضان میں ایک شب خاص ہے،
اس کی ہر شب میں تنزیل قرآن ہے، ہر شب میں تنزیل قرآن ہے، ہر شب میں تنزیل قرآن ہے۔ 36 منٹ اپنی گھڑی کے حساب سے میں پڑھ چکا ہوں اور یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ واسطہ تمہیں ذکر کا، نوکر سمجھو، شاعر سمجھو، ماتمی سمجھو، امام حسین کے ذاکروں کا نوکر سمجھو۔ ایک بندہ ایسا نہ ہو جو اردو بول لیتا اور نہ بول کے دکھی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں تاریخ کی قید کوئی نہیں، اس میں تاریخ کی قید کوئی نہیں۔ دیکھنا کیا عجب چاند 14 کے ہیں، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اس مہینے میں سب چاند 14 کے۔ جی بھائی جان، جی عقیل، جی 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 بھائی رب نواز، حد نہیں ہو گئی؟ جو 3 کو اترا وہ بھی 14ویں کا چاند، جو 4 کو اترا وہ بھی 14ویں کا چاند۔ اس مہینے میں آئی وہ بنت علی۔ تُس آنکھو گے تو میں سے مسدس چھڑ دیاں گا، جیتے ہی میں جینا ہے، میں ساجد کو پڑھنا ہے، میں ڈر ہی نہیں بھی اگلے سال میں پڑھنا یا نہیں پڑھنا۔ اس مہینے میں آئی وہ بنت علی جس نے سب کو شناس علی بخش دی۔ کتھے چلے جائیے؟ تو آج شناس علی تے نہیں بولے، اے جڑے بچے نعرے پلان دیں جنہوں نے پتہ ہی کونی کس گل تے نعرہ لانا ہے کس تے نہیں لانا، اے جڑی نشو و نما پا رہے ہیں، اے جڑے بچے اکیڈمی چاہیں، یونیورسٹی چاہیں، میرے کو لیو سکول ہے، ایو کالج ہے، اے یونیورسٹی ہے، میرے کو ہور جگہ ہی کوئی نہیں۔ انہاں بچوں نو اے ادب اگر اج انہاں نہ سنیا 10 سال بعد 15 سال بعد انہوں نے پتہ نہیں ہونا۔ تساں مدد کرو، یہ گل تساں سنو گے تے اس نسل تک پہنچے گی، ورنہ ذاکر گھبرا جائے گا بھی اوکھی گل نہیں سنتے۔ اس مہینے میں آئی وہ بنت علی جس نے سب کو شناس علی بخش دی، اپنے اللہ کی زینت کی زینت بنی۔ اسے زینب کا ترجمہ نہیں آتا مسرت شاہ، وہ کس بات کی داد دے گا؟ اپنے اللہ کی زینت کی، جی جی حیدری، اپنے اللہ کی زینت بنی، لفظ بیعت کو شرمندگی بخش۔ بلال حسین لفظ بیعت کو، میرے نال بھی بولتے صحیح، اچھا، اپنے اللہ کی زینت بنی، لفظ بیعت کو شرمندگی بخش دی۔ وہ سمجھ ذات بے جان بے جسم ہے، اس نے بے جان کو جان سی بخش دی۔ اور کوئی تے اردو بولنے والا بولے میرے نال، وہ سمجھ ذات بے جان بے جسم ہے، اس نے بے جان کو جان سی بخش دی، جان سی بخش دی۔ جو بندہ یقین رکھتا ہے کہ مولا آئے ہوئے، اسے مولا کی حاضری کی قسم ہے، وہ بولے باقی رہنے دینا۔ دی محمد کو شبیر نے زندگی، اس نے شبیر کو زندگی۔ شاباش شاباش، او منڈی باؤدی نہ لے او جیوو او پتر جیوانا بزرگوں تو آنے ہاتھ اچھے حیدری۔ پھر پڑھ دوں مصرع، پھر پڑھ دوں۔ آہا میں نوکر ہاں شاہداں دا، میں اولاد بطول دا کمی ہاں، تہاڈیاں مہربانیاں نے، تسی انج پیار کر دیو تے میں کدے زندگی چ میرا مزاج ہے بھی جس میں چھیڑیا نا میں انہوں خالی نہیں ولایا۔ دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے، پھر سمجھ میں بھی نہ آنے کا ہنر آتا ہے۔ بنت حیدر تیری آغوش کی گرمی کو سلام، تجھ کو عباس بنانے کا ہنر آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، او صدقے او پہاڑ تیرے سنن تو صدقے، او تیرے بولن تو صدقے، سارے بولو حیدری۔ اچھا جی پھر پڑھ دیں نعرہ لا، پھر حیدری بنت حیدر تیری آغوش کی گرمی کو سلام، تجھ کو عباس بنانے کا ہنر آتا ہے۔ وہ سمجھ ذات بے جان بے جسم ہے، اس نے بے جان کو جان سی بخش دی۔ دی محمد کو شبیر نے زندگی، اس نے شبیر کو زندگی بخش دی۔ کبریا کی ثنا، دین حق کی بقا، یہ فرائض تو بی بی کے منصب میں ہیں۔ مک گئی میری نوکری، آؤ جو لوگ علم العادات جانتے ہیں، علم النکات جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں کسی اردو کتاب کا ذمہ دار نہیں ہوں،
मैं अरबी किताबों की जिम्मेदारी मिंबर पे कबूल कर रहा हूँ। जो उर्दू इल्म से आगे जा सकते हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं। इल्म नुकात की रूह से जिस नाम में जितने नुक्ते उसका उतना वजन, उतना मनसब, उतना बोझ, उतनी जिम्मेदारी। लफ्ज है मोहम्मद, नुक्ता कोई नहीं। लफ्ज है अली, नुक्ता कोई नहीं। लफ्ज है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, फे का एक नुक्ता है, ते तानीस की है। लफ्ज है हसन, नून का एक नुक्ता। लफ्ज है हुसैन, ये के दो नुक्ते, नून का एक नुक्ता। मोहम्मद में कोई नुक्ता नहीं, अली में कोई नुक्ता नहीं। फातिमा की फे का असली नुक्ता एक है, हसन की नून का एक नुक्ता, हुसैन की ये के प्रोफेसर साहब दो नुक्ते, नून का एक नुक्ता। कुल पंजतन में 5 नुक्ते। यार प्रोफेसर, मौला की कसम है मुझे दुख लगा उस शिया पे जो मेरे सामने था और नहीं बोला। कुल पंजतन में 5 नुक्ते। मेरी शहजादी का इसमें गिरामी है ज़ैन वाब जे ये नून बे। ये तेन बोलना आवे, तेन कसम इस जिक्र दी तू बोली, न बोलना आवे तो या अली मदद खुदा हाफिज फखर जी राजी रह जाए। मैं प्याना किबरिया की सना, दीन हक की बका, ये फराइज तो बीबी के मनसब में है। पंजतन में भी हैं 5 नुक्ते, मगर 5 नुक्ते अकेली ही ज़ैनब। जी जेड़े खांदे अली दो बोलो, जेड़े खांदे अली दो ओ बोलो हैदरी। पंजतन में भी है 5 नुक्ते, मगर 5 नुक्ते अकेले ही। 2 मुसद्दस और गिन के 2 से 2.5 मिनट, या मैं साहब पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा तो 1-1.5 मिनट पढ़ूंगा, मुर्शिद के हवाले कर दूंगा। नहीं, मुझसे 1000 गुना बड़ा जाकिर मिंबर पे मसाहिब का मौजूद है, बादशाह जाकिर है, वो ही पढ़ेंगे। हम तो इनसे सुन सुन के पढ़ने लगे। हाँ, पंजतन में 1 सत्र पढ़ागा, वादा हो गया। पंजतन में भी है 5 नुक्ते, मगर 5 नुक्ते अकेली ही ज़ैनब में है। 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ जिसके दम से शरीयत को चैन आ गया। क्या बात है उपहार तेरे सुनन दी, क्या बात है उपहार वाले तुहाडे सुनन दी, क्या बात है। 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ, 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ जिसके दम से शरीयत को चैन आ गया। सर मैनू वेखना, वेखना मैनू ये वकार, मेरा हाथ वेखना है, मेरे नाल लफ्ज नूर गिनना है। दिलगीर मलंग साहब की बिला मेरे नाल लफ्ज नूर गिनना है। मेरे बुजुर्गों मेरे नाल लफ्ज नूर गिनना है, तो शेर मदा करेगा। 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ जिसके दम से शरीयत को चैन आ गया। नूर को नूर से ये बिशारत मिली, नूर के नूर का नूर ऐन आ गए। हुण जिहदे कोले सफर होया है, जिन्होंने गल मंजूर समझ आई है भाई रब नवाज, जरा तक ये सफर कर सकता है उन्हें पता है ना भाई मैं इस मिसरे की पढ़िया। जी इमरान और जी में मेरा पुत्र। 3 को फिर वो सरदार नाजिल हुआ जिसके दम से शरीयत को चैन आ गया। नूर को नूर से ये बिशारत मिली, नूर के नूर का नूर ऐन आ गया। एक लफ्ज है दीन, दाल के नीचे जेर है, शरीयत को बोलते हैं। एक लफ्ज है दैन, दाल के ऊपर जबर है, कर्ज को बोलते हैं। नूर को नूर से ये बिशारत मिली, नूर के नूर का नूर ऐन आ गया। फख्र से यूं मोहम्मद भी गोया हुए, आज से दीन पर मेरा दैन आ गया। मैं तो दीन का माना भी दसिया है, मैं तो दैन का माना भी दसिया है। बस जेड़े चुप कर गए उन्होंने जुल्म किया। फख्र से यूं मोहम्मद भी गोया हुए, आज से दीन पर मेरा दैन आ गया। मुस्कुराकर मशीयत से कहने लगे अब न घबराओ अब तो हुसैन। मुस्कुराकर मशीयत से कहने लगे, मुस्कुराकर मशीयत से कहने लगे अब न घबराओ अब तो हुसैन आ गया, अब न घबराओ अब तो हुसैन आ गया, अब न घबराओ अब तो हुसैन आ गया। आए रसूल, उठाया हुसैन को, सीने से लगाया, अपना आप देखा। चलो ठीक है, आए रसूल, सीने से लगाया, अपना आप देखा, घर को देखा, अली को देखा, बेटी को देखा, हसन को देखा, हुसैन को देखा, अपने आप को देखा। अल्लाह जाने क्या दिल बना। दोनों हाथों पे हुसैन को बिठा दो, इसे यही दोनों हाथों पे हुसैन को उठा के घर के सारे मकीनों पे डाली नजर, फिर कहा सब रई से अदन हो गए। मेरे मालिक बड़ी मेहरबानी तेरी, इसके आने से हम पंजतन। आखिरी 6 मिसरे, आखिरी मुसद्दस, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, राजी रहना। बहुत मेहरबानी, जड़े बोले हो शुक्रिया, जड़े नहीं बोले शुक्रिया, ते रज के बोले हो, मैं बड़ा राजी हूं। आखिरी 6 मिसरे, या अली मदद। 4 शाबान आमद है उस शेर की, बस इतना वेखना है अरशद।
میں غازی دا نوکر غازی کی میں سنتا ہے تے مک گئی میری گل 4 شعبان آمد ہے اس شیر کی بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا ختم چھوڑو ممبر ختم ہو گئی 4 شعبان آمد ہے اس شیر کی بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا نقش بھی نین بھی 4 شعبان آمد ہے اس شیر کی بن کے حیدر کی جو آبرو آ گیا نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی گھر علی کے علی ہو بہو اور کیوں نہیں بولے ہے تو ہو بہو تھے اور تو جوان ہے منتا سے دج گلی اوکھی گا لے تو ہو بہو تے کیوں چپ کر گئے نقش بھی نین بھی خال بھی عین بھی گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا لے کے کرار ہاتھوں پہ تکنے لگے لے کے کرار ہاتھوں پہ تکنے لگے کیا کوئی آئینہ رو برو آ گیا کیا کوئی آئینہ کہاں چلا جاؤں توقیر کس سے آئینے کی داد مانگوں لے کے کرار ہاتھوں پہ تکنے لگے کیا کوئی آئینہ دل تے ہاتھ رکھتے نو غازی دی علم دی قسم ہے تیرا دل بولے تے بولی جے دل چ غازی ہے کیا کوئی آئینہ رو برو آ گیا پھر بالآخر پسر سے یہ بولے علی پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تو حیدری پھر بالآخر پسر سے یہ بولے علی حیدری پھر بالآخر پسر سے یہ بولے علی پھر بالآخر پسر سے یہ بولے علی پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تو آ گیا ایک ہی گھر میں اب 2 علی ہو گئے مک گئی میری نوکری مک گئی وعدے دے مطابق ایک ہی گھر میں اب 2 علی ہو گئے چاہنے والوں کے رستے جدا ہو گئے آج سے تو نصیری بھی مشرک ہوئے آج سے ان کے بھی 2 خدا کم سے کم دنیا کی 11 زبانوں میں اس وقت کربلا موجود ہے گھڑی ویکھو بہت پڑھا تو 1.5 منٹ 2 منٹ قانون یہی بنتا ہے اتنی بڑی شخصیت کے ہوتے ہوئے مجھے مصائب نہیں پڑھنا چاہیے بانیان بار بار اصرار کر رہے ہیں تو ایک آنسو کے لیے میں کہا کم سے کم 11 زبانوں میں واقعہ کربلا موجود ہے 1425 سال ہو گئے ہیں علی کی بیٹی کو اجڑے تو سوچتا ہوئے گا میں چھڑ دیاں گا میں کوئی منت نہیں کرنی رو میں تو بھی ٹھیک ہے نہ رو میں تاں بھی ٹھیک ہے رون والی شکل بنا لو تاں بھی ٹھیک ہے کم سے کم 1425 سال ہو گئے ہیں غازی کی ملکہ کو اجڑے ہوئے جی اور میں صدقے جی ہاں اسی کا نام مصائب ہے جس میں صرف زبان نہ روئے آنکھ بھی رو رہی ہو کم سے کم 1425 سال ہو گئے ہیں غازی کی ملکہ کو اجڑے دنیا کی 11 زبانوں میں مستند مقتل موجود ہے عربی اردو فارسی سرائکی پنجابی بلوچی دنیا کی 11 زبانوں میں واقعات کربلا تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں کربلا سے شام کم سے کم 1600 میل کا سفر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں تیرے رلانے کے لیے جھوٹ بولوں اگلا سانس نہ آئے تو ہائے نہ کر سکے تجھے حکم دے رہا ہوں تو نے حسین کی بیٹی سے معافی مانگ لینی ہے اور میں جا رہا ہوں 11 زبانوں میں کربلا موجود ہے 1425 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو 1425 سال میں 11 زبانوں کا مورخ مل کے طے نہیں کر سکا 1600 میل میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کوئی بہو امیر بندہ ہے ارشد بہو امیر بندہ ہے یار پہاڑ تے جدے کول ہاتھ ہائی تے سینے تے نہیں آیا ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے ادھا میں پڑھ لے 11 زبانوں کا مورخ مل کے طے نہیں کر سکا 1600 میل میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو اور سفید داڑھی والا بزرگ جس رنگ کے ماتم پیا کرنا ہے ادھا منٹ اور سنو تو میں ممبر مرشد کے حوالے پیا کردا ابن زجر نے کتنا مارا اس بچی کو اب میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں اس کا پورا نام زجر ابن قیس بھی لکھا ہے علماء نے کتنا مارا اس حرام زادے نے حسین کی بیٹی کو 14 کی قسم ارشد میں پڑھوں میں مر جاؤں کوئی سنے وہ مر جائے کتنا مارا اس نے مجھے نہیں پتا جب بادشاہ کے دربار میں آ کے ایک عزادار نے کہا تھا نا بادشاہ جی سنا ہے آپ کی بہن بہت روئی ہے بازار میں
فرمایا ہاں بہت روئی ہے. اس نے کہا شمر مارتا تھا اس لیے روتی تھی؟ فرمایا مارنے پہ نہیں روتا تھا, مار کے اس نے جو بات کی ہے نا اس بات پہ میری بہن بہت روئی ہے. مولا کیا بات کی ہے؟ فرماتے جس موڑ پہ اس کتے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو. نہیں آندا تین ماتم تے سر تلے کر لے, نہیں آندا تین ماتم تے سر تلے کر کے آنسو مانگ لے.